بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، اور شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا۔ الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، لیکن زباں وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، لیکن زباں وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی۔ ارے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان سحر نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ ناظرین کرام، عشرہ نجات ہم گزار رہے ہیں، عشرہ نجات ہم گزار رہے ہیں۔ آج 26 رمضان مبارک کی ہماری سحر نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، عشرہ نجات ہم گزار رہے ہیں، اور رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن مرحبا رمضان کا لاسٹ سیگمنٹ ہے، اور ٹرانسمیشن کے اختتام پر اختتامی دعا بھی ہوگی۔ آپ بھی دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ بھی پروگرام کی اختتامی دعا میں ضرور شریک ہوئیے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی غفور الرحیم
اور مسبب الاسباب ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی خطائیں کر گزرے، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے، تو اللہ رب العزت ضرور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے مالک سے عاجزی اور انکساری سے دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ میری سید اویس علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ دوسری پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ۔ صلی علی رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، لا تک نہ تو سنا ہے، لا تک نہ تو سنا ہے، ہم نے کلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا، ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا، اسفل مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو، دیتا ہے رزق سب کو، ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا،
شمس دوحا محمد بدر الدجا محمد شمس دوحا محمد بدر الدجا محمد ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا کونین میں ہے جو کچھ کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے ارے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے اور درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو ارے یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے اور سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے تیری رحمت کی بھیک سے میری جھولی بھری رہے تیری رحمت کی بھیک سے میری جھولی بھری رہے یا رحمت للعالمین رحمت کا واسطہ یا رحمت للعالمین رحمت کا واسطہ ارے تیرے کرم سے بات بنی ہے بنی رہے تیرے کرم سے بات بنی ہے بنی رہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آقا جی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل ارے حضور کی بندہ پروری ہے حضور کی بندہ پروری ہے حضور کی بندہ پروری ہے. اسی کے ساتھ میری ننھی ثنا خان احمد سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. بسم اللہ. یا نبی پیارے نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو زہرا پاک کے صدقے ہم کو تیبن گر بلدانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے
نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی محفل ڈھونڈ رہی ہے آپ کی محفل رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے دیکھو بے سایہ ہے لیکن دوزخ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہے لیکن دوزخ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا جانا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ننھی ثنا احمد اپنی حاضری پیش فرما رہی تھی۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، جو ہمارا آج کا موضوع ہے توبہ اور دعا۔ میں ایک مرتبہ پھر سید انجم حسین شاہ بخاری صاحب کو اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو ناچیز کی دعوت پر میری اس ٹرانسمیشن کی رونق بنے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، اور توبہ نصوحہ، پکی توبہ کیسے ہوگی، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ بسم اللہ۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اور بالخصوص القلم سحری ٹرانسمیشن کے جتنے بھی معاونین ہیں، جواد بھائی اور آپ کی پوری ٹیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جواد بھائی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ اور رسول کے ذکر میں ہم ان خوبصورت لمحات کو گزار رہے ہیں۔ خالق ہم سب کی، ہمارے ناظرین کی ہر ایک دعا کو، التجا کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جواد بھائی نے توبہ کے حوالے سے کہا ہے، آج ان کا جو موضوع ہے وہ توبہ اور پھر دعا ہے، تو سب سے پہلے ہم توبہ کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی معروف آیا ہے، جو اکثر توبہ کا جب بھی موضوع چھڑتا ہے تو یہ آیہ مبارکہ سر فہرست ہوتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو الی اللہ، اللہ سے۔ اور کون سی توبہ؟ اللہ نے خود ہی آگے اس کا آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ توبۃ نصوحا، وہ توبہ جو پکی توبہ ہو، جو سچی توبہ ہو۔
جس پہ انسان پھر دائماً ابدا ہمیشہ عمل کرے، وہی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، اور اسی توبہ پر اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ جواد بھائی، توبہ کا جو ٹاپک ہے یہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم مختصر جو ضروری باتیں ہیں جس سے ہمارے ناظرین کو زیادہ فائدہ ہو، ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اے ایمان والو آپ توبہ کرو۔ تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ جو بندہ صاحب ایمان ہوگا وہی توبہ کرے گا، اور اسی کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جو بندہ میرے اور آپ کے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کو نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، تو اس بندے کی توبہ نہیں ہوگی۔ اس کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ توبہ صاحب ایمان کے لیے ہے۔ جو بندہ پیدا ہوا، اس نے ایمان لایا، یا ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر توبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ توبہ اللہ نے توبہ کرنے کے لیے کیوں کہا۔ تو جب ہم نے اس پر غور کیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ توبہ تب ہوگی جب ہم کوئی نافرمانی کریں گے۔ تو نافرمانی تو انسان کرتا ہے، چونکہ انسان ہے ہی نسیان سے، یہ بھولنے والا ہے، یہ خطا کر جاتا ہے، خطائیں کرتا ہے۔ تو جب یہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی اللہ کی ایسی نافرمانی ہو جائے جس سے رب ناراض ہو جائے، رب کا رسول ناراض ہو جائے، تو اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے پھر بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے۔ اور یہ توبہ اللہ نے کیوں رکھی؟ اس لیے کہ ایک تو انسان بذات خود نسیان سے ہے، یہ بھولنے والا ہے، یہ بھول کے غلطی کر دیتا ہے۔ دوسرا، ہر انسان کا ایک ازلی دشمن بھی ہے جسے شیطان صاحب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اور یہ ہر وقت، چونکہ اس نے اللہ سے مہلت لے رکھی ہے، اور جب سے اس نے اللہ سے مہلت لے رکھی ہے کہ اللہ مجھے تو، جب اس شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا، اللہ نے کہا فخرج منہا، میری جنت سے نکل جا، دفع ہو جا، تو شیطان نے اللہ سے ایک مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے تو یہ اذن دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں گا، تیری ذات سے دور کرتا رہوں گا، تیرا نافرمان بناتا رہوں گا۔ اللہ نے شیطان کو یہ اذن دے دیا، اجازت ہو گئی۔ جب اللہ نے شیطان کو یہ اذن دیا کہ اللہ نے شیطان کو حکم دے دیا کہ جا تجھے چھٹی ہے، جس کو مرضی ہے تو بہکانا چاہتا ہے بہکا دے، نافرمان بنانا چاہتا ہے نافرمان بنا دے، جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ تیرے وسوسوں میں نہیں آئے گا، وہ تیری مکاریوں میں نہیں آئے گا۔ اور جب سے شیطان کو یہ حکم ہوا، اسے اذن ملا، وہ انسان کا ازلی دشمن بنا، تب سے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ کہا کہ اگر انسان بھول کر
کسی موقع پہ کوئی خطا کر جاتا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو میری رحمت کے دروازے صرف دن کو نہیں، صرف رات کو نہیں، کسی ایک وقت نہیں، فرمایا میری رحمت کے دروازے 24 گھنٹے forever ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ اگر میرا بندہ زندگی کے کسی حصے میں بھی میرے دروازے پر آ جاتا ہے، مجھ سے توبہ کر لیتا ہے، میں اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ اور یہ دشمن شیطان کی بات ہو رہی تھی، تو شیطان ہی صرف انسان کا دشمن نہیں ہے، انسان خود بھی اپنا دشمن ہے، انسان خود بھی اپنا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو شیطان تو قید ہے، اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب رمضان آتا ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں تو بڑے گناہ ہو رہے ہیں جواد بھائی، مسلمان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج کل ہمارے پاکستان میں دیکھ لیجئے، دنیا کو چھوڑ دیں آپ، کہ جو چیز علاوہ رمضان کے 10 روپے کی ہے وہ ابھی 20 روپے کی ہے، جو 20 کی ہے وہ 50 کی ہے، جو 100 کی ہے وہ 200 کی ہے۔ یہ ہم مسلمان ہی کر رہے ہیں نا، چور بازاری گرم ہے۔ تو شیطان جکڑا ہوا ہے، تو یہ گناہ ہم سے کون کروا رہا ہے؟ پھر ہر وقت تو ہم شیطان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہاں، اس کا جواب پھر ہم نے لینا ہے کہ اگر رمضان میں بھی ہم گناہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، نماز تراویح آپ دیکھیں آج کل مساجد میں 2-2 3-3 صفحے ہیں، حالانکہ آبادیاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر محلے میں گھر ہیں، لیکن چند ایک لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہر گھر سے ہر بندہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں ہر نماز پہ جمعے والا حساب ہو، کہ جگہ ہی نہ ملے۔ لیکن رمضان میں بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دیگر گناہ کرتے ہیں۔ شیطان تو قید ہے، تو اس کے لیے اللہ نے انسان کے ساتھ ایک نفس امارہ لگا دیا ہے، ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس امارہ ہے۔ جو نفس امارہ ہے یہ شیطان کا دوسرا نام ہے۔ اگر شیطان نہیں بھی ہوتا تو یہ اس کا نائب موجود ہے، یہ انسان کو گناہوں پر لگاتا رہتا ہے۔ وہ ہمارا نفس امارہ جس کی خواہشات پہ ہم چلتے ہیں، جو ہمیں امیدیں دلاتا ہے، جو ہمیں برے راستے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خیال ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو شیطان دشمن ہو گیا، ایک نفس امارہ دشمن ہو گیا، پھر یہ دنیا کی رنگینیاں۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر یہ دنیا بھی انسان کی دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک مردہ جانور ہے، یہ مثال ہے دنیا کی۔ تو یہ دنیا بھی ہماری، دنیا کی رنگینیاں ہماری دشمن ہیں۔ تو انسان تو اکیلا ہوتا ہے، دشمن کا وار ہر طرف سے اس پر ہے۔ ایک طرف سے شیطان وار کرتا ہے، ایک طرف سے نفس امارہ وار کرتا ہے، ایک طرف سے دنیا کی رنگینیاں وار کرتی ہیں۔ لیکن رب کی رحمت ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ یہ بندہ کب سنبھلتا ہے، کب پلٹ کے آتا ہے، کب واپس آتا ہے، کہ اس کی جان چھوٹ جائے، نفس امارے سے بھی چھوٹ جائے، دنیا کی رنگینیوں سے بھی اس کا جی بھر جائے، شیطان سے بھی اپنی جان کو چھڑا لے اور ہماری بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی کے گناہوں کو لے کر سچے دل سے میری بارگاہ میں آتا ہے، صرف اس کے آنے کی دیر ہے، میں اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اس کی توبہ، اور جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ یحب التوابین، کہ کوئی بندہ جب توبہ کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے جو بندہ تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ پھر سچی ہو، توبہ نصوح ہو۔ نصوح کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس نے کہا توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، میری توبہ میری توبہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ توبہ جھوٹی ہے،
یہ توبہ ایسے نہیں ہوتی. کہا کہ اگر تو سچی توبہ مانگنا چاہتا ہے، توبہ نصوح چاہتا ہے، تو پھر زبان سے توبہ توبہ نہ کر. یہ زبان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ قبول ہے کہ جو دل سے توبہ ہو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو گناہ تجھ سے سرزد ہوا ہے، سب سے پہلے تو اس گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو، رب کی بارگاہ میں آنسو بہا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہو، معافی مانگ. پھر اس کے بعد اگر تو نے کسی کا حق کھایا ہے، اس کو وہ حق واپس لوٹا. جب تو سچے دل سے یہ سارے امور سر انجام دے کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا. اگر کسی کو ناراض کیا ہے اس کو راضی کر، کسی کی حق تلفی کی ہے اس کا حق واپس کر، کسی کا کوئی مال غصب کیا ہے اس کا مال واپس کر. ایسے نہیں ہوتا، چونکہ حقوق العباد یہ ایسی اعمال ہیں کہ یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا. حقوق اللہ کا چونکہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین کو ایک بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ صرف 10% ہے، اور حقوق العباد 90% ہے. اور حقوق اللہ 10% ہے، اللہ ہے بھی غفور الرحیم ہے. حقوق العباد 90% ہے. جب تک آپ کو بندہ معاف نہیں کرتا اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا. تو ہمیں حقوق العباد کا اگر ہم خیال رکھنا شروع کر دیں تو حقوق اللہ ہم سے خود بخود ادا ہونے لگ جائیں گے. اب حقوق العباد کیا ہیں؟ حقوق العباد میں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، محلے داروں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں. اگر آپ آفس میں کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو جو لوگ آپ کے وہاں کولیگ ہیں یا آپ کے ماتحت ہیں ان کے حقوق ہیں. الغرض کے جہاں جہاں بھی آپ زمین پر قدم رکھتے ہیں تو حقوق العباد آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. تو ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جو دنیا میں برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی تو ہو ہی رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ حقوق العباد کی ہو رہی ہے. اور یہ اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ ہم کر کے پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے. اور جب تک پھر اس بندے سے ہم معافی نہیں مانگتے اللہ معاف بھی نہیں کرتا. اسی لیے تو آج ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر حقوق اللہ کی بات ہو تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اس کو تو صرف ہم ایک آنسو ہمارا آنکھ سے نکل جائے تو اللہ اس آنسو کی خاطر اللہ ہمیں معاف فرما. وہ تو اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کبھی رمضان دے کر، کبھی لیلۃ القدر دے کر، کبھی شب برات دے کر، کبھی میلاد جیسی برکات والی گھڑیاں دے کر. اللہ بہانے اس کی رحمت تلاش کرتی ہے کہ بندے میرے قریب آئیں اور میں ان کو معاف فرما دوں. لیکن حقوق العباد جب تک معاف نہیں ہوں گے اس وقت تک توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو کوشش کریں کہ کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو رنجیدہ نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اعزاء اقارب کے، مسافروں کے، جس کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، دفاتر کے اندر. تو تب جا کر یہ قوم بحیثیت قوم بنے گی اور ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار ہمارے پاس واپس آئے گا، اور ہم انہی بلندیوں پر پہنچیں گے جن بلندیوں پر ہمارے اسلاف تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میں التجا گزار ہوں کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا ٹاپک تھا توبہ، اس پر گفتگو فرما رہے تھے. اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھیں گے دوبارہ سید انجم حسین شاہ صاحب بخاری کی طرف. چند اشعار توبہ کا ہمارا موضوع ہے، اس پر پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ یا رب گناہگار ہوں توبہ قبول ہو، یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو، اسی آن پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، اسی آن پہ شرمسار ہوں
توبہ قبول ہو جہاں سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو جہاں سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو سرتاپا انکسار ہوں توبہ قبول ہو سرتاپا انکسار ہوں توبہ قبول ہو کرتا ہوں میں توبہ یا رب بندہ میں ہوں گناہگار کرتا ہوں میں توبہ یا رب بندہ ہوں میں گناہگار بخش دے مجھ کو مولا میں ہوں سیاہکار بخش دے مجھ کو مولا میں ہوں سیاہکار تیرا ہی تو ہے سب کچھ تو ہی سب کچھ تیرا ہی تو ہے سب کچھ تو ہی ہے سب کا خالق تیرا ہی تو ہے سب کچھ تو ہی ہے سب کا خالق سارے جہانوں کا تو ہے مالک سارے جہانوں کا تو ہے مالک یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو اس یہاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو جہاں سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو سرتاپا انکسار ہو توبہ قبول ہو. اسی کے ساتھ میری سید اویس علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. بسم اللہ. دیے کرم کے جلاؤ بڑا اندھیرا ہے دیے کرم کے جلاؤ اندھیرا ہے راہ نجات دکھاؤ بڑا اندھیرا ہے راہ نجات دکھاؤ اندھیرا ہے گناہگار ہوں میری طرف رسول کریم گناہگار ہوں میری طرف رسول کریم نگاہ لطف اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے نگاہ لطف اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے سبحان اللہ دکھا کے چہرہ پر نور کی جھلک مجھ کو دکھا کے چہرہ پر نور کی جھلک مجھ کو سیاہی دل کی مٹاؤ بڑا اندھیرا ہے سیاہی دل کی مٹاؤ بڑا اندھیرا ہے. اور شاہ صاحب سے سنیے گا دلوں کے ساتھ چمک جائیں گے یہ چہرے بھی دلوں کے ساتھ چمک جائیں
یہ چہرے بھی نبی کی نعت سنا بڑا اندھیرا ہے نبی کی نعت سناؤ بڑا اندھیرا ہے ریاض کر کے تصور شفیع محشر کا ریاض کر کے تصور شفیع محشر کا قدم کو آگے بڑھاؤ بڑا اندھیرا ہے قدم کو آگے بڑھاؤ بڑا اندھیرا ہے دیے کرم کے جلاؤ بڑا اندھیرا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑھتے ہیں ایک مرتبہ پھر سید انجم حسین شاہ بخاری صاحب کی طرف جو ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے وہ دعا پر ہے علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ دعا کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن موقعوں پر دعا قبول ہونے کا ذکر فرمایا ہے اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے بسم اللہ جی جزاک اللہ جواد بھائی ہم چلتے ہیں دعا کی طرف تو جب دعا کا لفظ زبان پر آتا ہے نا تو یہ لفظ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ انسان کے پاس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے ادائیں ہونی چاہیے کہ جن اداؤں پر مالک راضی ہو جائے اور ہماری بگڑی بن جائے دعا کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ نے دعا کی فضیلت کا بیان کیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں وقال ربکم ادعونی استجب لکم وہ مجھ سے دعا کریں اور میں دعائیں قبول کرتا ہوں اللہ نے یہاں تک کہا کہ لوگ مجھ سے میرے بندے مجھ سے دعا جب مانگیں گے تو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اسی طرح دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ انہیں کہو کہ میں آپ کے بالکل قریب ہوں اللہ نے فرمایا نا کہ میں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اس مقام پر اللہ نے واضح فرما دیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے نبی آپ ان کو یہ جواب دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ترین ہوں قریب ترین ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ اتنی بڑی شان والا ہے عز و شرف والا ہے لیکن ہم گناہگاروں کے ہم سیاکاروں کے بالکل قریب ترین ہے اور اتنا قریب ترین ہے کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو فرمایا کہ انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں اور میں بالکل قریب ہوں کتنے قریب ہوں کہ جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں میری ایسی ذات ہے اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں اور دعا
ہمارے پاس اتنا ایک بڑا ہتھیار ہے جواد بھائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دعا سے بڑا اور کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، جسے ہم نصیب اور مقدر کہتے ہیں، یہ لوح محفوظ پر اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، معاملات کیا پیش آنے ہیں، رزق کتنا ملنا ہے، ساری چیزیں اللہ نے طے کر لی ہیں۔ لوح محفوظ پر ہر شخص کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ رہنا ہے اور زندگی میں کیا کیا کرنا ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنی تقدیر کو بدلنا ہو تو وہ اللہ سے دعا مانگے، وہ دعا کرے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے۔ میں اگر کہوں تو میری بات شاید اتنی اتھینٹک نہ ہو، یا کوئی اور کہے تو اتنی اچھی یا بھلے والی بات نہیں لگتی، لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ دعا سے اللہ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ رعد کی غالباً ایک آیہ مبارکہ ہے، اللہ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں لکھتا ہوں اور مٹا دیتا ہوں، لکھتا ہوں اور مٹا دیتا ہوں۔ اے مالک تو کیا لکھتا ہے اور پھر کیوں مٹا دیتا ہے؟ اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تو معاذ اللہ غلط تو لکھ سکتا نہیں کہ اگر غلط لکھے تو پھر اس کو مٹا دے؟ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، تو وہ خطا کر نہیں سکتا، بھولتا وہ نہیں ہے، انسان ہم ہیں، تو پھر وہ لکھ کر مٹاتا کیوں ہے؟ تو اس پر مفسرین نے آخر نتیجہ یہی نکالا کہ اللہ ہر انسان کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے، روز ازل سے ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، مانگتا ہے بار بار، تو اللہ اس کے بار بار مانگنے پر اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اب ایسے بے شمار دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کے ہاں اولاد نہیں لکھی، تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ خود دعائیں مانگیں گے، وہ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں گے، اسے جا کر کہیں گے کہ بھائی تو اللہ کا زیادہ مقرب ہے، تو ہمارے لیے دعا کر۔ تو پھر اللہ یا اس کی سن لیتا ہے یا کسی اپنے مقربان بارگاہ کی سن لیتا ہے، مقبولان بارگاہ کی سن لیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی تقدیر کو بدل لیتا ہے، اسے اولاد عطا کر دیتا ہے، حالانکہ اولاد تقدیر میں نہیں لکھی تھی۔ یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو اللہ دعاؤں سے تقدیریں بدل لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم آج زبوں حالی کا شکار ہیں، دنیا میں مارے پھر رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مین جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعا کو ترک کر دیا ہے، دعا کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم دعا کو ہمیشہ رکھیں اور رب سے مانگتے رہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو مانگنے والا بندہ بڑا پسند ہے، جو نہیں مانگتا وہ تو تکبر میں ہے نا، تو تکبر صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ جو تکبر کرے گا
میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو مانگنے والا عاجز ہے، مسکین ہے، اور وہ دینے والا ہے۔ تو جب بندہ اپنے اللہ سے مسکین بن کر، عاجز بن کر، گدھا گر بن کر مانگتا رہتا ہے تو پھر ایک شام ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے ہاں منگتے پائے جاتے ہیں، پروفیشنل مانگنے والے، یہ دروازے پہ آ کے ایک دستک دیتے ہیں، دوسری دیتے ہیں، تیسری دیتے ہیں، چوتھی دیتے ہیں، دیتے ہی رہتے ہیں۔ جب تک دروازے سے کوئی خیرات نہیں ملتی اس وقت تک وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، جب تک کچھ مل نہ جائے یا کچھ جواب نہ انہیں مل جائے تب تک وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، بھلے آپ ان کو جھڑکیں۔ اگر ایک دروازے سے کوئی جھڑک دیتا ہے تو وہ ایسے نہیں کرتے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر واپس گھر کو چلے جائیں، وہ اگلے دروازے پہ پھر جا کے مانگتے ہیں۔ ہمیں ان پروفیشنل منگتوں سے مانگنے کا کرینہ سیکھنا چاہیے کہ یہ جھڑکے کھانے کے بعد بھی مانگنا نہیں چھوڑتے، اور ایک بار نہیں کئی بار مانگتے ہیں، جب تک دروازے سے خیرات مل نہیں جاتی مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، تو ہم ایک بار دعا مانگ کے تو اگلی بار اللہ سے معاذ اللہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مانگتا ہی رہتا۔ اور اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والا جو خیال ہے اس سے بھی واقف ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے بعد اب کیا خیال آنے والا ہے، وہ ان خیالات سے بھی واقف ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کون سی چیز دینی ہے اور کون سی نہیں دینی، کون سی اس کو دوں گا اور اس کے لیے فائدے مند ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے کہ میں اگر اسے دے دوں تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ چیز اللہ کبھی نہیں دیتا۔ آپ نے بچوں کو کبھی دیکھا ہوگا، ہم تو بچوں والے ہیں، ان معمولات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ چلتے چلتے اٹکیلیاں کھیلتے کھیلتے آگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی الیکٹرک چیز ہے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کو فوراً سے پکڑ لیتے ہیں۔ اب اس کو معلوم نہیں کہ میں جاؤں گا مجھے نقصان کتنا ہوگا، لیکن ماں باپ تو جانتے ہیں نا کہ اگر یہ آگ کی طرف چلا گیا تو آگ میں گر گیا تو اس کی جان جا سکتی ہے، یہ جل جائے گا۔ ایسے ہی جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہر دعا کا ثمر فوراً نہیں ملتا، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ فوری قبول کر کے اس کا رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا اثر لیٹ ہوتا ہے، وہ مرادیں آپ کی لیٹ پوری ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حکمتوں کا مالک ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کب اور کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے اور کب اس کی ضرورت ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے نا، تو وہ پھر دیتا ہے۔ اور پھر شارحین فرماتے ہیں کہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں یہ ان کی دعا کی قبولیت جو ہے نا وہ 30% ہوتی ہے، 30% دعائیں آپ کی دنیا میں قبول ہوتی ہیں اور ان کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے، ان کا ثمر آپ کو ملتا ہے۔ 70% جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہیں، کل قیامت والے دن وہ دعائیں نیکیاں بن کر ہمارے اعمال میں شامل ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی دعا سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے، دعا ہر حال میں مانگنا چاہیے، ہر نماز کے بعد دعا مانگیں، ہر دن دعا مانگیں، ہر رات دعا مانگیں،
جب چاہے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ ہمارے دروازے تو نہیں ہے کہ ان کا ٹائم ٹیبل ہے, صبح کھلتے ہیں اور شام کو بند ہو جاتے ہیں, ہمارا دفتر بند ہو جائے, آفس بند ہو جائے, ادارے بند ہو جائیں. لیکن اللہ کا وہ ادارہ ہے, وہ دفتر ہے کہ جو صبح بھی کھلا ہے, شام کو بھی کھلا ہے, رات کے آخری پہر بھی اگر کوئی اٹھ کے مانگے گا تب بھی کھلا ہے, صبح سویرے اگر کوئی مانگے گا تب بھی کھلا ہے, ہر نماز کے بعد اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے تو تب بھی کھلا ہے. جب چاہے, جب انسان کو فرصت ہو, وہ اپنے آپ کو رجوع اللہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا گزار ہو جائے تو اللہ سنتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے. صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے, ہم مانگتے نہیں ہیں. جب ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے. جب ہم مانگتے تھے تو تب ہماری زندگی بہار کی طرح گزرا کرتی تھی, ہماری آخرت بھی بہتر ہوا کرتی تھی اور دنیا بھی بہتر. لیکن جب سے ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے تو آج دیکھیں پھر اللہ کے کیا کیا عذابات ہمارے اوپر ہیں. کرونا وائرس جیسی بیماریاں اور اس کے علاوہ لا علاج بیماریوں کے اندر پوری دنیا گری ہوئی ہے, مصیبت میں ہے, پریشانی کے عالم میں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس موقع پر بھی میں اپنے ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ آج کا ٹاپک بھی جواد بھائی نے خوبصورت ترین ٹاپک رکھا ہے اور اسی کی ضرورت ہے کہ ہم ایک تو توبہ کریں, اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں اور اللہ کو راضی کریں. اتنی دعائیں مانگیں, اتنی توبہ کریں اور اتنی دعائیں مانگیں, اتنا استغفار پڑھیں کہ یہ کرونا وائرس جیسا مرض پوری دنیا سے چلا جائے اور ہم پاک صاف ہو جائیں. جس طرح ہماری زندگی آج سے 1.5 سال پہلے گزر رہی تھی ویسے ہی ہماری زندگی ہو جائیں. تو اگر ہم سرکش ہو جائیں گے, دعائیں نہیں مانگیں گے, توبہ نہیں کریں گے تو پھر تو یہ ایک کرونا وائرس ہے, پتہ نہیں اس کے بعد پھر کیا کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں سچی اور پکی توبہ اور دعا کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے آج کے جو موضوع تھے اس پر گفتگو فرما رہے تھے علامہ سید انجم حسین شاہ بخاری. ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی قریب ہے. آخر میں اختتامی کلام پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر دعا بھی ہوگی. تو رمضان المبارک کے حوالے سے الوداع رمضان کا کلام ہے, پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا, دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا. تیرے جانے سے دل رو رہا ہے, تیرے جانے سے دل رو رہا ہے. الوداع الوداع ماہ رمضان, بزم افطار سجتی تھی کیسی, بزم افطار سجتی تھی کیسی, خوب سحری کی رونق بھی ہوتی
سحری کی رونق بھی ہوتی، ہوگا اب یہ سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو بھول نہ جانا، حشر میں ہم کو بھول نہ جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نیکیاں نہ کوئی کر سکا ہو، نیکیاں نہ کوئی کر سکا ہو، نظر چند اشک بس کر رہا ہوں، نظر اشک چند بس کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آخر میں میری سید انجم حسین شاہ بخاری صاحب سے گزارش ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کی اختتامی دعا بھی فرمائیں، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے، اور یہ جو کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اس سے نجات کے لیے خصوصی دعا فرمائیے، بالخصوص مریضوں کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ بسم اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك ممن سواك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد، اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي ساحل لنا اشقالنا۔ پروردگار عالم، ہم عاجز اور مسکین بندے، اے اللہ تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ
ماہ سیام کی ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ ہماری خطاؤں پر درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں توبہ نصوح کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو کرم فرمانے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے حال کے اوپر بھی رحم و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ ماہ سیام کی یہ بہاریں اے اللہ ہمیں تو نے زندگی میں عطا کی ہیں، میرے مالک اس پر ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ بالخصوص ہمیں ان لمحات سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ماہ سیام کی ان عظمتوں اور برکتوں والی گھڑیوں کا صدقہ میرے مالک فیضان رمضان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ میرے اللہ تمام تنگ دستوں کو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ اے اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں تقیاں وسعتیں عطا فرما۔ بے اولادوں کو اے اللہ اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جنہیں اولاد نرینہ کی طلب ہے میرے مالک انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے میرے مولا والدین کو اپنی اولادوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ والدین کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اچھی صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، بری سنگتوں سے بری مجلسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان میرے مولا ہماری اس دعا میں شریک ہیں سب پر کرم نوازیاں فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیمار جو گھروں میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کے علاج کو ان کے لیے ذریعہ شفا بنا۔ اے اللہ تمام وبائی امراض اور بالخصوص کرونا وائرس جیسے موذی مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو ہمارے مسلمان عالم اسلام اور عالم انسانیت میرے مالک کرونا وائرس کے مریض ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما، تندرستی عطا فرما، سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ جس قدر بھی ظاہری باطنی روحانی جسمانی موذی بیماریاں ہیں میرے مالک تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، شفائے دائمہ نصیب فرما، شفائے مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دو جہان میں کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمانان عالم میرے مالک اس وقت بالخصوص ہمارے پاک آرمی کے جوان اے اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں، اے اللہ ان سب کی خیر فرما، ان کے گھروں کی خیر فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہم سب کے اوپر اپنی کرم نوازیاں فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ماہ سیام کے جو دن باقی ہیں اے اللہ ان میں زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ماہ سیام جو تیری عظمتوں والا مہینہ ہے، تیری برکتوں والا مہینہ ہے، اے اللہ شان والا مہینہ ہے، یہ ہم سے چند روز کے بعد جدا ہونے والا ہے میرے مولا۔ اسی طرح پورا سال ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، اپنی یاد پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سچی توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص جواد بھائی، انس بھائی، الہ العالمین ان بھائیوں نے اس پروگرام کا ارینج کیا اور یہاں پر میرے مالک تیرا اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا۔ اے اللہ نیکی کے کام کی دعوت دی جاتی رہی۔ اے الہ العالمین جتنا عرصہ یہ پروگرام چلتا رہا اس کے جتنے پروگرام ہوئے میرے مولا ہر پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہماری نشست و برخاست میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اپنے فضل خاص کے صدقے معافی عطا فرما۔ اے اللہ ان بھائیوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ حسن اتفاق والی زندگی نصیب فرما، میرے مولا والدین کے لیے نفع بخش بنا۔ اے اللہ ان کے والدین کا سایہ تا دیر ان پہ قائم و دائم فرما، انہیں صحت عافیت تندرستی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو صحت و عافیت نصیب فرما، اس سارے گھرانے کی خیر فرما۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرما، لطف و عنایات فرما۔
ہم سب کی جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے والدین میں سے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، تعلق دار جو دار فانی سے رخصت ہوئے، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرما، اے اللہ جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کا بہت مشکور ہوں جو شروع کی ٹرانسمیشن سے لے کر آج کی ہماری یہ اختتامی ٹرانسمیشن تک ہمیں دیکھتے رہے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر میں آج کی اپنی اس ٹرانسمیشن کے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب حافظ محسن علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لاتے رہے۔ میں سید انجم حسین شاہ بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ میں سید اویس علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اگلے سال تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اگلے سال اسی رحمتوں برکتوں کے ساتھ خوبصورت نشریات رمضان کے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔